السلام علیکم ویورز، میرا نام ڈاکٹر عبداللہ ہے اور میں کنسلٹنٹ فزیشین اور گیسٹرونٹرولوجسٹ کے طور پہ ایک سرکاری ہاسپٹل میں ایز اسسٹنٹ پروفیسر کام کرتا ہوں لاہور شہر میں۔ آپ سب کو آج ویڈیو دکھانے کا ایک مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اویئر کیا جائے کہ معدے کا انفیکشن کس قسم کا ہوتا ہے۔ تو ہاں جی، معدے کے انفیکشن کو ہم ایچ پیلورائی انفیکشن کہتے ہیں، اور یہ ایک ایسا بیکٹیریا ہے جو گرام نیگیٹو ہوتا ہے اور معدے کو اپنا گھر بنا لیتا ہے، اور گھر بنا کے معدے کے اندر یہ السر بناتا ہے۔ معدے کی دیواریں اس کا کھانا ہوتی ہیں، اور معدے کی دیواروں کو جب یہ کھاتا ہے تو اس کے نتیجے میں معدے میں السر بنتے ہیں۔ جب معدے میں السر بنتے ہیں تو پھر معدے میں تکلیف آتی ہے، ایسڈ پروڈکشن جو ہے چوئی ہوتی ہے وہ معدے پہ السر پہ جا کے لگتی ہے، اور وہ تکلیف کا باعث بنتی ہے۔ اکثر اوقات پیٹ پھولا ہوا رہنا، بھوک کم لگنا، کھانا کھاتے ہی تکلیف میں اضافہ ہو جانا، خالی پیٹ کچھ ریلیف ملنا لیکن کھانا کھاتے ہی پیشنٹ کی تکلیف بڑھ جانا، اور جس کی باعث وہ کھانا کم کھاتا ہے اور وزن بھی ایون کم ہو سکتا ہے، اور اس میں خون کی کمی بھی آ سکتی ہے۔ یہ جو آپ کے چھوٹے چھوٹے السر بنتے ہیں یہ آگے چل کے خون کی کمی کا باعث اسی لیے بھی بنتے ہیں چونکہ ان میں سے خون رستا رہتا ہے۔ اچھا، دوسری بات جو آگے چل کے امپورٹنٹ ہے کہ ایچ پیلورائی آگے چل کے معدے کے کینسر کا بھی باعث بن سکتا ہے اور کافی خطرناک ہوتا ہے۔ اچھا جی، اب بات یہ کہ ایچ پیلورائی کو ختم کیسے کیا جائے۔ تو ایچ پیلورائی کا جو انفیکشن ہے وہ اینٹی بایوٹک، ڈوئل اینٹی بایوٹک کا کورس ہوتا ہے جو ہم 2 ہفتے کے لیے پیشنٹ کو دیتے ہیں along with پی پی آئی۔ پی پی آئی آپ سب لوگ جانتے ہوں گے، رائزک، اومیگا، یہ بہت کامن پی پی آئی ہیں جو یوز ہوتے ہیں۔ اینٹی بایوٹکس نارملی ہم نے موکسیسلین دینی ہوتی ہے 1 گرام صبح شام، اور کلیریتھرومائسن دینی ہوتی ہے 500 ملی گرام صبح شام۔ جب بھی آپ اینٹی بایوٹک کا کورس کرتے ہیں along with پی پی آئی تو 2 ہفتے کے اندر جو ہے یہ بیکٹیریا کل ہو جاتا ہے، اور ایریڈیکیشن کو کامیاب ثابت کرنے کے لیے ہم ایچ پیلورائی اسٹول اینٹیجن کا ٹیسٹ کروا لیتے ہیں جو بتا دیتا ہے کہ ابھی کوئی ایکٹیو بیکٹیریا ہے کہ نہیں ہے۔ اسی طرح یوریا پریٹ ٹیسٹ بھی کروایا جا سکتا ہے، یا اینڈوسکوپی کروا کے بایوپسی لی جا سکتی ہے، اور اس بایوپسی میں کوئی لائیو ایچ پیلورائی بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ لیکن اس میں سے سب سے آسان ٹیسٹ جو ہے وہ ایچ پیلورائی اسٹول اینٹیجن ہے، جو کنفرم کر دیتا ہے کہ ہاں جی پہلے بیکٹیریا تھا اور اب یہ ایریڈیکیشن ہم نے کامیاب کیا ہے تو بیکٹیریا نیگیٹو ہو گیا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، بیکٹیریا نیگیٹو ہو بھی گیا تو جو معدے میں السر ہیں وہ پوری طرح ہیل نہیں ہوئے۔ وہ پوری طرح ہیل ہونے میں تقریباً ہمیں 8 سے 12 ہفتے کا ٹائم لگے گا۔ اسی لیے پیشنٹ کو پی پی آئی اور دوسرے اسٹمک کی میڈیسنس جو ہیں اینٹی بایوٹکس کو نکال کے وہ تقریباً 8 سے 12 ہفتے یوز کرنی پڑتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی پرہیزی کھانا ضروری ہوتا ہے جس میں مرچ مسالے اور آئل کی مقدار جو ہے وہ کم سے کم ہو۔ اچھا، ایک ضروری بات یہ ہے کہ ایک بار ایچ پیلورائی کی ٹریٹمنٹ کروانے سے یہ ہرگز نہیں ممکن ہوتا کہ دوبارہ زندگی میں کبھی ایچ پیلورائی کا انفیکشن نہ ہو۔ یہ جیسے آپ کو فلو بار بار ہو سکتا ہے، یہ بھی دوبارہ ہو سکتا ہے۔ اسی لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے دوبارہ اس کو اپنے معدے میں نہ آنے دیں۔ یہ کیسے آئے گا دیکھیں، ابھی ہم اس کے لیے ٹیسٹ کروا رہے تھے ایچ پیلورائی اسٹول اینٹیجن۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ پخانے کے راستے انفیکٹڈ پیشنٹ خارج کرتا ہے۔ تو اگر سیوریج کے پانی میں یہ موجود ہے اور وہ سیوریج کا پانی آپ کے پینے والے پانی کے ساتھ مکس ہو کے آ رہا ہے، یا کوئی کھانا ایسا ہے جو کہ گندے پانی سے بنا ہے، یا گندے ہاتھ سیوریج کے پانی یا تو اس میں موجود ہے، یا گندے ہاتھوں سے وہ سرو کیا گیا ہے، واش روم جانے کے بعد ہاتھ نہیں واش کیے گئے اور ان کے ساتھ وہ غلاظت لگی ہوئی ہے، تو تب بھی یہ آ سکتا ہے۔ تو اسی لیے ضروری یہ ہے کہ اس کو ختم کیا جائے، ان ہائیجینک فوڈ کو ختم کیا جائے، پرسنل ہائیجین پہ خیال رکھا جائے تاکہ یہ دوبارہ نہ آ سکے۔ تو یہ آج کی ہماری ویڈیو تھی۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اس میں اویئرنیس آپ کو آئی ہوگی کہ ایچ پیلورائی کیوں بنتا ہے، کہاں سے آتا ہے، اور یہ کیا کیا خطرناک چیزیں جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ مزید آپ کو اس طرح کی اچھی ویڈیوز ملتی رہیں۔ بہت شکریہ۔